علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی مکمل طور پہ بلوغت کی عمر کو پہنچے تو وہاں سے ان کے واقعات شروع ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کوئی خاص واقعہ نہیں تھا، اس لیے قرآن مقدس نے ذکر کیا نہیں ہے۔ فرعون کے گھر میں پرورش ہوتی رہی، حتیٰ کہ لوگوں کے ہاں معروف ہو گیا کہ فرعون نے موسیٰ کو متبنہ بیٹا بنایا ہے۔ کوئی رکاوٹ نہیں موسیٰ علیہ السلام کے لیے، جب چاہیں جس وقت چاہیں فرعون کے محل میں جائیں، بات کریں، رہیں، بیٹھیں، اٹھیں، کوئی موسیٰ علیہ السلام کے لیے کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے۔ لوگ حیا کرتے کہ فرعون کا یہ متبنہ بیٹا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے زندگی کے ایام اپنے گاؤں میں گزارے ہیں۔ اپنی جو زندگی ہے وہ اپنے گاؤں میں گزاری ہے۔ کبھی کبھار موسیٰ علیہ السلام اس شہر میں آتے جہاں پہ فرعون کے محلات تھے۔ فرعون کے محلات وہ منف شہر مصر کا، اس میں محلات فرعون کے تھے۔ اس سے چند کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر نیل کے کنارے پہ یہ بنی اسرائیل کی بستی تھی۔ یہ قریہ، یہ ایک گاؤں ہے، نیل کے کنارے پہ یہ ایک گاؤں ہے، بستی ہے۔ اس میں کوئی پکے، کوئی اچھے، کوئی مارکیٹیں، کوئی بازار، کوئی محلات، کوئی قصور، کوئی مبانی بڑے بڑے نہیں ہیں، ہلکے پھلکے مکانات ہیں۔ دریا کے کنارے کے اوپر یہ پوری بستی بنی اسرائیل کی آباد ہے، اور فرعونی بنی اسرائیل کو اپنے شہر میں مکان تعمیر کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے کہ یہ جو علاقہ ہے یہ بڑوں کا علاقہ ہے، یہ بادشاہوں کا علاقہ ہے، یہ بڑے بڑے جو سردار ہیں ان کا یہ علاقہ ہے۔ آواز ایسا کر۔ تو اس لیے بنی اسرائیل کا جو علاقہ ہے وہ نیل کے کنارے کے اوپر شہر کے باہر ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب کوئی کام ہوتا اس وقت موسیٰ علیہ السلام شہر میں آتے ہیں، تو ورنہ جو ہے اس کے علاوہ وہ اپنی بستی میں رہتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے اس بات کا ذکر کیا، بستی میں، گاؤں میں، اپنے علاقے میں موسیٰ علیہ السلام رہتے، وہ شہر میں بڑے کم آتے۔ کبھی کوئی کام ہوتا تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام شہر میں آتے، ورنہ عام آتے نہیں تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا پیدائش کا زمانہ، بچپن کا زمانہ، جو مدت رضاعت کا زمانہ ہے، جس کو حالت رضاعت بولا جاتا ہے، رضاعت کے زمانے سے نکل کے طفولیت کے زمانے میں آئے، طفولیت کے زمانے سے نکل کے صبابیت کے زمانے میں آئے، یہاں سے نکل کے بالغ ہونے کی عمر کو موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں؟ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، کہ موسیٰ کی پرورش ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی رہی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے قرآن نے الگ کلمات ذکر کیے، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ۔ بلغ ذرائع ابلاغ نہیں ہوتے، وہ کیا ہوتا ہے؟ ادھر سے نکلا، وہ کال تمہاری یا خط نکلا، کہتے ہیں ذرائع ابلاغ۔ یہاں سے خط نکلا، چلتے چلتے بالغا، وہ پہنچ گیا منزل مقصود تک، اس کو بولتے ہیں ذرائع ابلاغ۔ بالغ اشدہ، اللہ کریم فرماتے ہیں میرا موسیٰ پیغمبر کے اوپر اس کی پرورش پہ ہماری نگاہیں تھیں۔ بالغ، جس وقت وہ دریائے نیل میں صندوق چلتا ہے موسیٰ پیغمبر کا،
ہماری نگرانی میں رہے۔ یہ مدت رضاعت کا زمانہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، جس وقت فرعون کے محلات میں آئے، دودھ پلاتی رہی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہے، چڑھتے رہے بالاغا، مدت رضاعت کا زمانہ ختم ہوا، لیکن یہ رضاعت موسیٰ پیغمبر کی اس کی پرورش ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی رہی۔ بالاغا، نیچے سے چڑھتا مدت رضاعت کا زمانہ ختم، دودھ پینے کا ٹائم ختم ہو گیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کھانے پینے بچپن کا زمانہ شروع ہو گیا، پھر طفل کا زمانہ، طفولیت کا زمانہ شروع ہوا ہے، پھر صبابیت کا زمانہ شروع ہوا ہے۔ چلتے بالاغا پہنچ گیا موسیٰ علیہ السلام اپنی مکمل جوانی میں، بالغا شدہ واستوى، سبحان اللہ، ولما بلغا شدہ، معنی کیا ہے بالغا اشدہ، پہنچ گئے موسیٰ علیہ السلام مکمل طور پہ اپنی جوانی پہ۔ اشدہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہر ایک اعضاء نے مکمل طور پہ کامل قوت کے ساتھ مضبوط ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، بالغا شدہ، موسیٰ علیہ السلام کے پورے جسم کے اعضاء وہ جس وقت اپنی اصلی حالت میں آتے ہیں، ایک اعضاء کو دوسرے اعضاء کی حمایت کی ضرورت باقی رہی۔ بالغا شدہ، ہر ایک جسم کا اعضاء موسیٰ علیہ السلام کا پوری کامل قوت اور طاقت میں مضبوط ہو چکا ہے۔ بالغا شدہ واستوى لغت میں معنی کیا ہوتا ہے؟ اے نضج العقل، جس طرح ایک پھل پکتے ٹائم لگتا ہے، آخر کار وہ پک کے تیار ہو جاتا ہے۔ پکتے ٹائم لگتا ہے نا، جب تیار ہو جاتا ہے پھر وہ استعمال کے قابل ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا واستوى، موسیٰ علیہ السلام کے اعضاء بھی پوری قوت کو پہنچ گئے۔ واستوى، موسیٰ علیہ السلام کی عقل بھی پک گئی۔ سبحان اللہ، قوی اعضاء الجسم ونضج العقل، پورے جسم کے اعضاء بھی مضبوط ہو گئے۔ نضج العقل، عقل بھی موسیٰ علیہ السلام کی پک گئی۔ ابھی جس وقت پھل پک جائے تو استعمال کے قابل ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی عقل پک گئی، ابھی استعمال کے قابل ہو گئی۔ سبحان اللہ، بالغا شدہ واستوى، پورے اعضاء مکمل قوت اور طاقت کو پہنچ گئے۔ واستوى، ہر ایک اعضاء مکمل طور پہ سیدھا ہو گیا۔ واستوى، سینہ بھی سیدھا، کمر بھی سیدھی، گردن کے اوپر بل بھی کوئی نہیں، گردن بھی سیدھی ہو گئی۔ ایسے واستوى، پوری جوبن جوانی کو، پورے شباب کو، پورے کمال کو، پوری عقل ناضج کو، پورے قوت اجسامیہ میں، پوری قوت اور طاقت میں واستوى، یوں جس وقت میرا موسیٰ سیدھا کھڑا ہونے لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، استوا پتہ ہے کون سا ٹائم ہوتا ہے؟ ایک کانے کو یوں سیدھا کھڑا کرو دوپہر کے ٹائم پہ، جب اس لکڑی، لاٹھی یا کانے کا سایہ، ایک سوتر بھی ادھر ادھر نہ ہونا، اس کو کہا جاتا ہے استوا کا ٹائم۔ استوا کے ٹائم پہ نماز جائز ہے، نہیں، جس کو لوگوں نے زوال کا ٹائم بنا، لوگ کہتے ہیں زوال کا ٹائم ہے، حالانکہ زوال کے ٹائم پہ تو جائز ہے بھائی۔ زوال کا مطلب ہوتا ہے ڈھل جانا، زال یزیر کا مطلب ہوتا ہے ڈھل جانا۔ جب سیدھا رہے تو استوا، جب ایک سوتر دو سوتر بھی سایہ ادھر ادھر آنے لگے نا، اس کو کہا جاتا ہے زوال۔ لوگ بس عام محاورے میں بولتے ہیں کہ جی زوال کا ٹائم ہے۔ زوال کے ٹائم پہ نماز جائز ہے، اس کا مطلب ہے سایہ ڈھل گیا۔
زوال کے ٹائم پہ جائز ہے، استوا کے ٹائم پہ منع ہے۔ جب سایہ بالکل سر پہ ہوتا ہے، ذرا برابر ادھر ادھر سایہ ہوتا، اس کو کہا جاتا ہے استوا کا ٹائم۔ کیوں؟ اس لیے کہ بالکل سیدھا ہے، اس کا سایہ ادھر ادھر۔ تو اللہ فرماتے ہیں بلغ اشدہ واستوى، او لوگوں میرا موسیٰ پیغمبر بالکل سیدھا کھڑا ہو۔ آدمی جب کھڑا ہو تو تھک جاتا ہے نا کبھی، تو آدمی ایک پاؤں کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے نا، تھوڑا سا اس کے جسم میں ڈھیل آ جاتی ہے نا، ایک پاؤں کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے نا، تو وہ کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اعضاء اس کا کمزور ہے یا تھک گیا ہے نا۔ بلغ اشدہ واستوى، ہر ایک اعضاء موسیٰ پیغمبر کا مکمل قوت میں ہے۔ ایک اعضاء کو سیدھا کرنے کے لیے دوسرے اعضاء کی مدد کی ضرورت۔ واستوى، سیدھا جس وقت کھڑا ہو گیا، جوانی کے شباب میں پہنچ گیا، مکمل جوان ہو گئے، سینہ بھی سیدھا ہے، ٹیڑھ کوئی نہیں، کمر بھی سیدھی ہے، چھاتی بھی موسیٰ علیہ السلام کی بھر گئی، اعضاء اور رگیں بھی نظر نہیں آنے لگی، مکمل جوانی اور قوت اور طاقت کو جس وقت کمال درجے کے شباب کو پہنچ گئے، سبحان اللہ، بلغ اشدہ واستوى، جس وقت سیدھا چلنے لگے، آتیناہ حکما وعلما، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی عقل پک گئی، تیار ہو گئی، ابھی استعمال کرنے کے قابل ہو گئی۔ آتیناہ، ہم نے موسیٰ پیغمبر کو اس علاقے کی حکومت کے دستور سمجھا دیے، قوانین سمجھا دیے، بنی اسرائیل کے جو نظام انتظام کے قوانین اور اصول تھے وہ سارے سمجھا دیے، فرعونی حکومت کے جو ضوابط اور طریقے تھے وہ سارے ہم نے سمجھا دیے۔ آتیناہ حکما وعلما، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں سے یہ نبوت مراد نہیں ہے، یعنی پوری اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہر بات کو سمجھنے لگے، شہر کے اصولوں کو، گاؤں کے طور طریقے، فرعون کی حکومت کے انتظامات اور اپنے علاقے کی جو ساری باتیں تھی، ہر چیز کو موسیٰ علیہ السلام سمجھنے لگے، مکمل طور پہ زیرک اور فہم اور عقل اور دانائی کے اوپر سوار ہو چکے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، دخل، موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے۔ داخل وہ ہوتا ہے جو بندہ خارج ہو، اگر خارج ہے تو داخل نہیں ہوتا، اگر پہلے داخل ہے تو پھر داخل نہیں ہوتا، خارج ہو تو پھر دخول ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی رہائش مستقل مسکن جو ہے وہ نیل کے کنارے، وہ بستی بنی اسرائیل کی میں ہے۔ اچانک ایک دن وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، ابن عباس رضی اللہ عنہ، سدی، مجاہد، مقاتل، کشاف، قرطبی، زمخشری، سارے مفسرین کی رائے کیا ہے؟ وقت الظہیرۃ فی وقت الکیلولا، دوپہر کے ٹائم پہ موسیٰ علیہ السلام اپنی بستی سے چل کے چلتے چلتے منف شہر میں داخل ہوئے۔ منف شہر جو دارالخلافہ ہے مصر کا فرعون کے زمانے میں، جہاں پہ فرعون اور اس کے سرداروں کے محلات ہیں، اس علاقے میں وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اس وقت منف شہر میں داخل ہوئے جس وقت اس شہر کے لوگ آرام کر رہے ہیں، گرمی کا موسم ہے، کیلولا کا ٹائم ہے، دوپہر کا وقت ہے، اس وقت بازار بھی بند، منڈیاں بند، راستوں کے اوپر چہل پہل کوئی نہیں، دکانیں بند ہیں، ہر چیز بند ہے۔ علی غفلۃ من ھذا، اس شہر کے رہنے والے آرام اور نیند میں ہیں، سواریاں بھی موجود ہیں گھروں میں، دکانیں مارکیٹیں بھی بند، راستے چوراہوں کے اوپر بھی کوئی بندہ نظر آتا چلتا پھرتا۔ علی غفلۃ
غفلت من ھذا، غفلت کا زمانہ ہے، لوگ سوئے ہیں، دوپہر کا ٹائم ہے۔ اس ٹائم پہ موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے۔ کیوں اس ٹائم پہ داخل ہوئے؟ صبح کے ٹائم پہ بازاروں میں رش ہوتا ہے، عصر کے ٹائم پہ بازاروں میں رش، ہوتا ہے۔ پیغمبر اس چیز کو پسند نہیں کرتا، جس مقام پہ رش ہو وہاں پہ پیغمبر اس ٹائم پہ شہر میں جانا بھی پسند کیا۔ نہیں ہے، اس لیے اللہ کریم نے اس وقت کا ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت میں گئے جس وقت میں رش کوئی نہیں، دکانیں بند ہیں، کوئی وہاں پہ چہل پہل بھی کوئی نہیں، راستوں کے اوپر آنے جانے والے بھی کوئی نہیں۔ کیوں گئے موسیٰ علیہ السلام؟ اب کام کا ذکر اللہ نے کیا۔ نہیں، کہتے ہیں کہ فرعون کچھ دیر پہلے محل میں چلا گیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کسی کام کے لیے وہاں پہ، دوسری دفعہ جب گئے اللہ نے سبب ذکر کیا، لیکن پہلی دفعہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے اللہ نے سبب ذکر کیا۔ نہیں، غفلت من ھذا، دوپہر کا ٹائم ہے، لیکن فوجد فیہا رجلین یقتتلان، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک چوک کے قریب شہر میں داخل ہوتے ہی جو بڑا چوک چوراہا ہے اس کے پاس دو آدمی، رجلین یقتتلان، دو بندے آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، ایک بندہ قبطیوں کا، ایک بندہ فرعونیوں کا، دوسرا بندہ بنی اسرائیل کا، ایک موسیٰ علیہ السلام کی برادری کا آدمی اور ایک فرعونیوں کا آدمی، قبطیوں کا آدمی۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا دست بگریبان ایک دوسرے کے اوپر تھپڑ مار رہی ہیں، لڑائی ہو رہی ہے، یقتتلان ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ فاستغاثہ الذی من شیعتہ، وہ جو بنی اسرائیل قبیلے کا آدمی ہے موسیٰ علیہ السلام کی برادری کا بندہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی برادری کا بندہ، اس نے دیکھا اٹھتی چڑھتی جوانی والا نوجوان شباب اور کمال میں چلتا آ رہا ہے، جس کے پاؤں رکھنے سے زمین میں دھمک آتی ہے، جس کے شباب اور جوانی حسن جمال کی طرف بندے کی نگاہ بھی نہیں رک سکتی، اتنا شباب اور جمال ہے موسیٰ پیغمبر کے چہرے پہ۔ سبحان اللہ، جس وقت اس نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، او موسیٰ علیہ السلام یہ ظالم فرعونیوں کا آدمی جو ہے یہ مجھے مارتا ہے، اے موسیٰ علیہ السلام میری جان چھڑا فرعونیوں سے، میری جان چھڑوا اس قبطی سے، یہ زوراور بھی زیادہ ہے، یہ قوت والا بھی زیادہ ہے، میں بنی اسرائیل کا آدمی ہوں، میں غلامی کی زندگی گزارنے والا غریب گھر کا آدمی ہوں، یہ ظالم میرے اوپر ظلم اور زیادتی کرتا ہے۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ، موسیٰ علیہ السلام جلدی آ مجھے اس ظالم کے نرغے سے بچا، لڑائی کر رہے دو بے۔ موسیٰ علیہ السلام آتے ہی فوقظہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے فرعونی کو پکڑا ہاتھ سے، بنی اسرائیل کو یوں کر کے قبطی کو یوں دھکا لگایا ہے، اب دھکا لگنے کی دیر ہے، فقضا علیہ، اسی جگہ پہ دوسرا سانس بھی آیا، نہیں، یہ دھکا موسیٰ علیہ السلام کا لگا ہے۔ فَوَقَظَهُ، وَقَظَ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انگلیاں مکمل طور پہ کٹھی بھی کوئی نہیں، بے جمع کفہ، اپنی انگلیوں کو ملا کے وَقَظَهُ،
یوں تھوڑا سا دھکا دیا ہے، مانا کہ یہ قرآن نے نہیں کہا ضربہو، ضربہ کا مانا ہوتا ہے سیدھا مارنا، وَقَذَہُ موسیٰ پیغمبر کا مارنے کا ارادہ کوئی نہیں، چھڑایا ہے، چھڑا کے وَقَذَا انگلیوں کو بِجُمْعِ کَفِّهِ، انگلیوں کو اپنی ہتھیلی سے ملا کے یوں تھوڑا سا ہٹایا ہے پیچھے، جس وقت ہٹایا ہے زمین پہ گرنے کی دیر لگی، اسی مقام پہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا آسرا ہی ہوا ہے بس تھوڑا سا۔ ایک روایت جھوٹی معروف ہے نا لوگوں کے ہاں، کہتے ہیں کہ اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام میں نے تمہاری جان نکالنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مکہ لگایا، اسرائیل کی آنکھ باہر آ گئی، اسرائیل آنکھ لے کے، اور موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس تھا تھیلا پورا توڑا روحوں کا، موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا اور ساری روحیں چھوڑ دی، اور وہ آنکھ لے کے اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا فرشتہ، یا اللہ تو نے مجھے موسیٰ کے پاس بھیجا ہے جان نکالنے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام نے تو میری آنکھ نکال دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی بات نہیں، ابھی میں موسیٰ سے بات کر لیتا ہوں، تو جا دوبارہ۔ ایسی گپیں لوگوں کو سنا سنا کے، وہ اسرائیل ہے، وہ کوئی معمولی فرشتہ نہیں ہے۔ جب اسرائیل آتا ہے آنکھیں بھر کے دیکھنے کی بھی طاقت کسی میں موجود نہیں ہے۔ تو وہ اکیلا اسرائیل نہیں آتا، ہزاروں ملائکہ زمین پہ آتے ہیں روح کرنے کے لیے نا، جان قبض کرنے کے لیے ہزاروں ملائکہ آتے ہیں، ایک فرشتہ آتا نہیں ہے۔ قرآن نے کہا اذا جاءتهم رسلنا یتوفونہم۔ دوسری بات کہ اسرائیل فرشتہ جو ہے اس کا حجم پتہ ہے کتنا ہے؟ جبریل کے 700 پر، ایک پر مشرق سے لے کے مغرب تک ہے۔ ملائکہ کا حجم اتنا نہیں، بالفرض ایک پہاڑ کی جتنا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہاری آنکھوں میں اتنی قوت نہیں رکھی کہ تم ملائکہ کو دیکھ سکو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے زندگی میں جبریل کو 2 دفعہ دیکھا ہے بس، اصلی حالت میں 600 جناح، 600 پر ہے جبریل کا، ایک پر مشرق سے لے کے مغرب تک، اتنا بڑا اس کا ایک پر ہے، یہ ملائکہ کا حجم ہے۔ تو ایسی لوگوں کو گپیں سنا سنا کے اللہ کی کتاب سے مولویوں نے لوگوں کو دور کر دیا، اس لیے تو عوام گمراہ ہو چکی ہے، پتہ ہی کوئی نہیں اللہ کی کتاب کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کام کیا، یہ جھوٹی روایت ہے، بالکل غلط ہے۔ فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام نے یوں ہٹایا ہے، فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، اس کے اوپر موت آ گئی، گرا۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ قریب گئے اٹھانے کے لیے، اس میں کوئی حرکت، فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، قرآن نے لفظ بولا فَقَضَىٰ، معنی کیا ہے؟ وہ گرا ہی اس وقت ہے جس وقت اس کی روح نکل گئی۔ موسیٰ پیغمبر کا ہاتھ لگنے کی دیر لگی ہے، فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، اسی وقت اس کی جان نکل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو کے کہنے لگے قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ۔ اوہو یہ تو شیطان والا کام ہے، کسی کو قتل کرنا یہ جرم ہے، پیغمبر کسی کو قتل کرتا، اسی لیے فرمایا میرا تو ارادہ قتل کا کوئی نہیں، یہ شیطان کا کام ہے، ایسا من ہذا من عمل الشیطان، شیطان بڑا دشمن ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے اس وقت؟ وہ جو بنی اسرائیلی تھا، جو لڑائی کر رہا تھا، جس کو موسیٰ علیہ السلام نے چھڑایا، اس نے دیکھا فرعونی نے ایک تھپڑ بھی موسیٰ کا برداشت کر سکا۔ اس نے جب دیکھا کہ قبطی گرا ہے، بنی اسرائیلی دوڑ لگائی، نکلا وہاں سے فوری، اس نے دوبارہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی بات کی، نکل گیا جلدی جلدی۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے محلے میں واپس آ گئے، اندر اندر ڈر رہے ہیں، اللہ کریم سے معافی بھی مانگ رہے ہیں، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اللہ مجھ سے لغزش ہو گئی، میرا ارادہ قتل کا کوئی نہیں۔
اب دوسرے دن پھر موسیٰ علیہ السلام نکلے، فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، پہلے دن جب نکلے سبب قرآن نے ذکر کیا، نہیں، دوسرے دن نکلے اللہ فرماتے ہیں صبح صبح، فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، مراقبہ کرتے ہوئے، دیکھ بھال کرتے ہوئے، خبریں لیتے ہوئے، یترقب، کیوں؟ تاکہ پتہ چلے جو کل والا فرعونی مرا ہے وہ کس کے ذمہ آتا ہے، کیا لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ نہیں پتہ چلا؟ یترقب، مراقبہ کرتے ہوئے، دیکھتے بالتے موسیٰ علیہ السلام شہر میں نکل گئے۔ جبھی جس وقت شہر کے وسط میں پہنچے، وہی بنی اسرائیلی دوبارہ کسی اور کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے۔ وہ جو بنی اسرائیلی ہے نا، وہ دوبارہ کسی دوسرے کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے۔ اس نے دور سے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو، دل اس کا ہلنے لگا، کانپنے لگا، جس آدمی کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچتے پہنچتے قریب آ گئے، وہ دوسرا آدمی اس کو چھوڑتا نہیں، بس بنی اسرائیلی ابھی جان چھڑانے کے چکر میں ہے کہ موسیٰ کے پہنچنے سے پہلے میں یہاں سے نکل جاؤں، لیکن جس کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے اس نے مضبوط کلاوہ ڈال کے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جس وقت قریب پہنچے، یستصرخ، وہی بنی اسرائیلی جو ہے اونچی آواز سے چیخنے لگا۔ یستصرخ، صرخ کا معنی ہوتا ہے چیخنا، چیخنے لگا موسیٰ علیہ السلام مار گئے یہ لوگ مجھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انک لغوی مبین، او نادان تو بڑا ظالم ہے، کل میں نے تمہیں چھڑایا ہے، آج پھر تم کسی اور کے ہاتھوں تو دست و گریبان ہے، کسی اور کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے۔ تیرا علاج تو کچھ اور ہے، تیرا علاج بھی وہی ہے جو میں نے کل کیا ہے۔ تو ہر روز نیا معاملہ تو نے شروع کیا ہے، ہر روز کسی نہ کسی آدمی سے لڑتا ہے۔ لغوی مبین، تو واضح جھگڑالو ہے، تیرا کام ہے جھگڑا کرنا۔ فلما ان اراد ان یبطش، اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا اس کو پکڑنے کا۔ کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ ہے آج میں بڑے آرام سے اس کو اٹھا کے نکال کے یہاں سے نکال دیتا ہوں، آج میں نے دوسرے بندے کو ہاتھ لگانا نہیں ہے۔ اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلی کو صرف چھڑانے لگے تھے، ان کا ارادہ کہ میں دوسرے آدمی کو پکڑ کے ہٹا دوں، آج کچھ کہنا نہیں ہے۔ یہ جو بنی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس فرعونی کو ہٹا دیتا ہوں آرام سے کہ لڑائی نہ کر، اس کو بھی ذرا ڈانٹا موسیٰ علیہ السلام نے۔ جب آگے ہوئے نا، اس نے سمجھا کہ آج موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلی جو ہے، اس نے سمجھا کہ آج موسیٰ علیہ السلام جو ہیں شاید میرا نمبر آج آ گیا۔ کہنے لگا یا موسیٰ اترید ان تقتلنی، او موسیٰ آج مجھے قتل کرنے لگا ہے، کما قتلت نفسا بالامس، جس طرح کہ کل تو نے ایک بندہ مارا ہے آج مجھے مارنے لگا ہے۔ موسیٰ تو ہر روز کہیں بندے مارنے کے اوپر تو نہیں آ گیا موسیٰ علیہ السلام۔ وَمَا نُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام تم تو کل کو بندہ مارا ہے، آج مجھے مارنے لگا ہے، تم کہیں بندے مار کے اپنا روب اور دبدبہ تو نہیں لوگوں کے اوپر رکھنے لگے؟ کبھی موسیٰ پیغمبر صلح بھی کروا دیا کر، صلح کا تمہارا ارادہ۔ یہ بنی اسرائیل باتیں کر رہا ہے، کوئی اور آدمی اس طرح کی بات کر سکتا الیاذ باللہ نہیں ہے۔ کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام تو ہر روز ایک بندہ مار کے اپنا روب لوگوں کے اوپر ڈالنا چاہتا ہے، صلح کا تو تیرا ارادہ بھی نہیں ہوتا، تو بندہ مارنے لگا ہے، کل بھی مارا ہے، آج مجھے قتل کرنے لگا ہے۔
جس وقت یہ بات کی نا کما قتلت نفسا بالامس، او کل کو بندہ جو تم نے قتل کیا ہے، یہ جو آدمی تھا نا یہ بھی فرعونیوں کا آدمی تھا، اس نے یہ بات سن لی، اس نے کہا اچھا جو کل کو بندہ مرا ہے وہ موسیٰ نے ہی مارا ہے۔ اب لحد ہو گئی، اس سے پہلے پورا دن گزر گیا، رات گزر گئی، کسی آدمی کو پتہ نہیں کہ آدمی قتل کس نے کیا۔ شور مچا ہوا تھا فرعون کے محلات میں کہ جاؤ جا کے قاتل کو ڈھونڈو نا۔ اس آدمی نے سن لیا، وہ بنی اسرائیل والا جو آدمی تھا وہ پھر بھاگ گیا، یہ بات کر کے وہ بھاگ گیا، فرعونیوں کے آدمی نے یہ بات سن لی۔ اب موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، ابھی تو لحد ہو گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام معافی مانگنے لگے اللہ تعالیٰ کی ذات، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ۔ اب یہ آیت بڑی اہم ہے اور یہ دعا بھی بڑی اہم ہے سمجھنے والوں کے لیے۔ اب یہ موسیٰ پیغمبر نے کب دعا مانگی؟ جب بندہ قتل ہوا، جب بندہ قتل ہوا اس وقت دعا مانگی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، ظلمت نفسی، اللہ تیری ذات جانتی ہے کہ میرا ارادہ قتل کا کوئی نہیں، میرا ارادہ قتل کا کوئی نہیں، ظلمت نفسی، اللہ مجھ سے یہ لغزش ہو گئی، فاغفر لی، معاف کر، فاغفر لہ، اللہ کریم نے معاف کر دیا۔ موسیٰ پیغمبر سے لغزش ہوئی تو معافی کس سے مانگی؟ موسیٰ پیغمبر سے خطا ہوئی تو دعا کس سے کی؟ کیا کہا؟ رب انی ظلمت نفسی۔ ذرا بات سمجھنا، رب کے بعد کوئی واسطہ وسیلہ ڈالا نہیں، اللہ ربی بواسطۃ رسول اللہ و بواسطۃ خلیل اللہ و بحرمت ذبیح اللہ، نہیں کسی کا واسطہ وسیلہ ڈالا۔ قرآن نے تمہیں سبق کیا دیا ہے، اگر مصیبت آئے بغیر واسطوں کے ڈائریکٹ آواز دے تو صرف اللہ کی ذات کو بے شک ڈائریکٹ آواز دینا تیرا کام ہے، تیری مصیبت کو حل کرنا اللہ کریم کا کام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے لغزش ہوئی، آدمی مارا گیا، ارادہ موسیٰ علیہ السلام کا نہیں تھا، تو کیا فرمایا؟ ظلمت نفسی فاغفر لی، بخشش مانگی موسیٰ پیغمبر نے، معافی طلب کی ہے، معافی طلب کی ہے تو اللہ نے معاف کیا ہے، بے شک معافی طلب کی ہے تو اللہ نے معاف کیا ہے۔ پہلے ذکر لغزش کا، جو لغزش ہوئی ہے پہلے ذکر کیا لغزش کا، بعد میں اللہ نے ذکر کیا معافی نامے کا۔ بات سمجھنا ذرا غور سے، کان کھول کے سننا۔ موسیٰ علیہ السلام سے لغزش ہوئی، پہلے ذکر کیا قرآن نے لغزش کا، بعد میں ذکر کیا معافی کا۔ او ظلمت نفسی، اللہ میری لغزش ہے، فاغفر لی، تو بخش معاف کر۔ پہلے ذکر لغزش اور خطا کا، بعد میں ذکر معافی کا۔ آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی کہ نہیں؟ پہلے ذکر لغزش کا، ربنا ظلمنا انفسنا فاغفر لنا ان لم تغفر لنا وترحمنا۔ اللہ میں آدم سے لغزش ہوئی، پہلے ذکر لغزش کا، بعد میں ذکر معافی کا، پہلے لغزش کا، بعد میں ذکر معافی کا۔ نوح علیہ السلام سے لغزش ہوئی کہ مشرک بیٹے کے لیے دعا کی ہے،
اللہ کریم نے فرمایا او میرا نوح پیغمبر کیوں دعا کی ہے؟ یہ تو شرک کرنے والا آدمی ہے، مشرک کے لیے دعا کرنے کی اجازت؟ تو نوح علیہ السلام نے وہاں پہ لغزش ہوئی، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگی، کیا رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اللہ مجھ سے لغزش ہوئی، میں دوبارہ مشرک بیٹے کے لیے معافی نہیں مانگوں گا۔ پہلے ذکر لغزش کا، بعد میں ذکر معافی کا۔ چوتھا نمبر یونس پیغمبر کے اوپر اللہ کریم نے فرمایا بعد ثلاثت ایام، یونس پیغمبر تیری قوم پہ 3 دن کے بعد عذاب آئے گا۔ آخری حکم کا انتظار کیے بغیر یونس علیہ السلام نکل پڑے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ لغزش کیا ہوئی کہ اللہ کے آخری حکم کے بغیر نکل گئے۔ تو وہاں پہ دعا کرتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اپنی لغزش کا ذکر کیا، لغزش کا ذکر پہلے، معافی کا ذکر بعد میں۔ ذرا چلتے چلتے فاران کے علاقے میں آ، محمد کے شہر میں آ، ذرا جہاں مقام محمد کا اللہ کریم ظاہر کرنا چاہتے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے نبی سارے ہیں، امام محمد ہے، رسول سارے ہیں، سید الرسل محمد ہے، سارے پیغمبر نبی رسول اعلیٰ درجے کے، لیکن امام الاولین والآخرین تو محمد الرسول اللہ ہے۔ دوسرے نبیوں کے لیے قانون الگ ہے، محمد کے لیے قانون الگ ذکر کیا۔ کیوں ذکر کیا؟ تاکہ پتہ چلے کہ یہ سید الاولین والآخرین جو ہیں ان کا مقام آدم سے بھی اعلیٰ ہے، انبیاء سے اعلیٰ ہے، ساری دنیا سے اعلیٰ ہے۔ خدا کے بعد درجہ اور مقام ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سبحان اللہ۔ آدم سے لغزش ہو، لغزش کا ذکر پہلے، معافی کا ذکر بعد میں۔ نوح پیغمبر سے لغزش ہو، لغزش کا ذکر پہلے، معافی کا ذکر بعد میں۔ یونس پیغمبر سے لغزش ہو، لغزش کا ذکر پہلے، معافی کا ذکر بعد میں۔ موسیٰ سے لغزش ہو، لغزش کا ذکر پہلے، معافی کا ذکر بعد میں۔ محمد سے لغزش ہو، اللہ معافی پہلے دیتا ہے۔ اگر محمد سے لغزش ہوئی، اللہ نے معافی کا ذکر پہلے کیا۔ اٹھا ذرا قرآن 11واں سپارہ، افلا، سورۃ توبہ ہے، افلاہ عنکا، میرا نبی میں نے معاف کیا۔ افلاہ عنکا، میرا نبی میں نے معاف کیا۔ ادھر نبیوں نے معافی مانگی ہے تو اللہ نے معاف کیا ہے۔ آدم نے معافی مانگی تو معاف کیا، نوح نے معافی مانگی ہے تو معاف کیا، یونس پیغمبر نے معافی مانگی ہے تو معاف کیا، موسیٰ پیغمبر نے معافی مانگی ہے تو معاف کیا۔ لیکن اللہ فرماتے ہو میرا محمد لعمرو کا، تیری زندگی کی قسم تیرا مقام اتنا ہے، اگر تجھ سے لغزش ہو جائے معافی نہ مانگ، بغیر مانگنے کے میں خدا معاف کر دیتا ہوں۔ افلاہ عنکا، میرا پیغمبر ہم نے معاف کیا۔ کیا کام کیا ہوا تھا؟ لغزش بعد میں ذکر کی ہے۔ وہ کون سی لغزش ہے؟ لما اذنت لہم، میرا پیغمبر تو نے ان منافقوں کو اجازت کیوں دی ہے؟ غزوے کا موقع ہے، جہاد کا موقع ہے، اگر آپ تھوڑی دیر اجازت نہ دیتے آپ کو پتہ چل جاتا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین۔ فرمایا یہاں پہ اللہ کریم نے مقام محمد کا سمجھایا ہے، لغزش کا ذکر بعد میں، معافی کا ذکر
پہلے کیا ہے، دوسرے نبیوں کے لیے لغزش کا ذکر پہلے ہے، معافی کا ذکر بعد میں ہے، پھر انہوں نے معافی مانگی ہے تو اللہ نے معاف کیا ہے، محمد نے مانگی کوئی نہیں، بغیر مانگنے کے اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ اف اللہ عنک لما اذنت لہم، میرا پیغمبر میں نے معاف کیا آپ کے اوپر سے، لما اذنت لہم، آپ نے کیوں اجازت دی ہے؟ رک جاتے، اجازت نہ دیتے میرے پیغمبر۔ اللہ کریم یہ قرآن ایک ہے، وہ بھی نبی، یہ بھی نبی، وہ بھی رسول، یہ بھی رسول، آدم صفی اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، لیکن محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ کریم نے واضح معنی ذکر کر دیا کہ لوگوں سارے نبی بھی ہوں لیکن محمد جیسا کوئی نہیں، محمد جیسا کوئی نہیں۔ تو جو بندہ محمد کی توہین کرے اس جیسا ظالم بھی دنیا میں کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے اعلان کیا، آپ نے فرمایا من لکعب ابن اشرف، کون بندہ ہے جو کعب ابن اشرف کو قتل کرے، فَإِنَّهُ آذَانِي وَآذَى اللَّهُ، اس ظالم نے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دی۔ محمد ابن مسلمہ صحابی نے اس کو قتل کر دیا، پیغمبر نے اپنی موجودگی میں اپنے گستاخ کو قتل کروایا ہے۔ اللہ کریم نے پیغمبر کی حیا اتنی کی ہے، اتنی حیا کی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی تعظیم اتنی کرتا ہے، تو انسانوں کو کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے جہاں پہ میرا پیغمبر بات کرے وہاں پہ اپنی نظروں کو نیچے رکھو، اپنی باتوں کو آہستہ کرو۔ پیغمبر کی موجودگی میں اونچی آواز سے بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی تعظیم کتنی کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات، فرمایا موسیٰ علیہ السلام تورات تمہیں دوں گا، کوہ طور پہ آؤ تو پھر تورات دوں گا۔ موسیٰ کو چلا کے طور پہ پہنچایا، پھر تورات کی چند آیات دی، تورات کی چند آیات۔ جب موسیٰ کو تورات کی تختیاں دینی ہوتی اللہ کریم موسیٰ پیغمبر کو طور پہ بلاتے، تو جب محمد کو قرآن دینا ہوتا اللہ فرماتا ہے میرا پیغمبر جدھر بیٹھے ہو بیٹھے رہو، سبحان اللہ، تمہیں چل کے آنے کی ضرورت نہیں، میں قرآن کو چلا کے عائشہ کے حجرے میں بھیجوں گا، میں قرآن کو چلا کے عائشہ کے حجرے میں بھیجوں گا۔ آج بھی وہاں پہ عائشہ صدیقہ کے حجرے کے باہر کھڑکی ہے، آج بھی جو لوگ جاتے ہیں ان کو نظر آتی ہے۔ وہ کھڑکی پتہ ہے کس لیے؟ اس کے کھڑکی کے بالکل سامنے حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے۔ جبریل اگر نبی علیہ السلام کہیں باہر ہوتے، جبریل آ کے اس کھڑکی کے اوپر رک جاتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ کیوں رکتے؟ کہ قرآن اس وقت نازل ہوگا جب محمد عائشہ کے حجرے میں آئیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جبریل کھڑکی پہ آ کے رک جاتے، کیوں؟ اس انتظار میں کہ پیغمبر حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں داخل ہو جائیں، اس وقت قرآن مقدس کی آیت لے کے آئیں گے۔ یہ تعظیم ہے محمد کی اور محمد کی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی۔ یہ سب سے پہلی حافظہ ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، فقیہہ، محدثہ، بڑے بڑے مسائل لوگ حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھنے آتے ہیں، وہ یہ فقیہہ ہیں۔ اب جبریل نے حیا کی عائشہ صدیقہ کی، اگر آج کا کوئی بندہ حیا نہ کرے تو اس میں ایمان کا ذرہ بھی ہو سکتا، اگر ایمان ہے تو اپنی ماں کا حیا کر عائشہ صدیقہ کا، جو اپنی ماں کا حیا نہ کرے وہ انسان کہلانے کا حقدار ہوتا۔ ساری دنیا کی مائیں ایک طرف، عائشہ صدیقہ کی جوتی کے تسمے کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو وہ عائشہ ہے جس کی حیا جبریل کرتا ہے۔ جبریل آیا تھا قرآن لے کے، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے دیکھا نبی علیہ السلام کے چہرے مقدس کے اوپر، پیشانی کے اوپر پسینہ ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ دیکھ رہی ہے، تو جبریل نے قرآن سنانے سے پہلے فرمایا اللہ کے پیغمبر ان اللہ تعالی
ارسلنی الیک، اللہ کریم نے میں جبریل کو بھیجا ہے اللہ کے پیغمبر، میں قرآن لے کے آیا ہوں، عائشہ صدیقہ موجود ہے، میں جبریل کو اجازت کوئی نہیں ڈائریکٹ عائشہ سے بات کرنے کی، اللہ کے پیغمبر کیا کرو، میں جبریل کی طرف سے عائشہ کو سلام دو، اللہ کے پیغمبر اقراہا منی السلام، اللہ کے پیغمبر میں جبریل کی طرف سے صدیقہ بیٹی صدیق کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کے پیغمبر عائشہ کو میری طرف سے سلام دو، تو حضرت عائشہ صدیقہ وہ کیفیت اور حالت دیکھ رہی ہیں، یہ شرف جو ہے عائشہ صدیقہ کے لیے ہے بے شک کہ اس نے جبریل کو سامنے پڑھتے دیکھا ہے اور پیشانی محمد الرسول اللہ کے چہرے کے اوپر پسینہ آتے ہوئے دیکھا ہے، جبریل کے سامنے حضرت عائشہ کے سامنے وہی نزول ہوتا رہا ہے، حتیٰ کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی گود میں سر ہے، گود میں سر ہے، اس وقت آیت نازل ہوتی ہے فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا، دوسری آیتیں بھی نازل ہوتی ہیں، یہ شرف ہے تو عائشہ صدیقہ کے لیے ہے کہ محمد کا سر مبارک عائشہ کی گود میں، تو جبریل وہی لے کے آتا ہے، لوگ ہدیے تحفے روک دیتے ہیں باہر، کیوں؟ کہتے ہیں آج پتہ کر کے آؤ نبی علیہ السلام کی باری کس ام المومنین کے گھر میں ہے، فرمایا جاؤ پتہ کرو، جس دن محمد کی باری کا دن عائشہ کے گھر میں ہوگا اس دن ہم ہدیہ تحفہ محمد کے لیے بھیجیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ عائشہ صدیقہ کے لیے قرآن نازل ہوا ہے، بے شک عائشہ صدیقہ کے ساتھ اللہ کریم نے محبت کی ہے، تو جس سے اگر اللہ محبت نہ کرتا تو عائشہ کے ناموس اور صداقت کے لیے پوری سورت نور نازل نہ ہوتی، اللہ کریم نے محبت عائشہ سے کی ہے اس لیے قرآن نازل ہوا ہے، تو جس سے اللہ محبت کرے ہمیں بھی اس سے محبت کرنے کا حق ہے، تو جس نے عائشہ سے محبت نہ کی گویا کہ اس نے قرآن کا انکار کیا ہے، قرآن کا انکار کیا ہے، انکار کیا ہے۔ جبریل امین، تو اللہ کریم نے یہ تقابل ذکر کر دیا قرآن مقدس میں کہ یہ مقام ہے پیغمبر کا، اف اللہ عنک، میرا پیغمبر کی لغزش کو ذکر کیا، نہیں موسیٰ کی لغزش کو ذکر کر دیا ہے، تو اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے معافی مانگی اللہ کریم سے، ظلمت نفسی فاغفر لی، اللہ تو معاف کر، میرا ارادہ قتل کا، نہیں تھا، تو اب قرآن کیا کہتا ہے 20واں سے 12 سورت قصص دیکھو اٹھا کے، اللہ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں فاغفر لی، اللہ معاف کر، تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا موسیٰ 2 دن کے بعد کروں گا یا 1 دن کے بعد کروں گا یا 3 دن کے بعد کروں گا، نہیں، اللہ فرماتے ہیں فاغفر لی فغفر لہ، موسیٰ کے معافی مانگنے کی دیر لگی ہے، ہم نے فوری معاف کیا، فاغفر لی فغفر لہ، اتنی دیر ہی لگی ہے جتنی دیر موسیٰ علیہ السلام مانگتے رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے معافی مانگی، فغفر لہ، فوری معاف کر دیا، کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، کہ اللہ کریم جو ہیں وہ بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ اب اس دعا سے تم نے کیا سیکھا؟ اس دعا سے کیا سیکھا؟ پہلی چیز کہ اگر مصیبت آئے تو ڈائریکٹ کس کو بلا؟ دوسری چیز ڈائریکٹ بلا، درمیان میں واسطے وسیلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری بات کیا ہے کہ جب بھی دعا کر اللہ سے قبول ہونے کا یقین رکھ کے دعا کر، جب بھی دعا کر قبول ہونے کا یقین
رکھ کے دعا کر، اگر قبول ہونے کا یقین رکھ کے تو دعا کرے گا تو تیری دعا ختم نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ پہلے قبول کرے گا۔ اب یہ تو قرآن کا وعدہ ہے، اب قرآن نے خود ہی ذکر فغفر لہ، ہم نے لمبا ٹائم نہیں لگایا، فغفر لہ، ہم نے فوری جو ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی غلطی کو معاف کر دی، خطا کو معاف کر دیا۔ کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم۔ چوتھی بات، نبی علیہ السلام نے فرمایا ادعوا اللہ ما لم تستعجل، جب تم دعا کرو تو دعا میں جلد بازی نہ کیا کرو، اور جیسے جا کے کوئی آدمی فوت ہو جائے نا تو تعزیت کے لیے جاتے ہیں نا لوگ، کہتے دعا کرو، ختم، فاتحہ بھی صحیح طرح نہیں پڑھتے۔ اصل میں وہاں پہ وہ دعا کرنے کا محل ہے ہی نہیں۔ جب تم تعزیت کے لیے جاتے ہو وہاں پہ کس نے تمہیں بتایا کہ جا کے میت کے لیے دعا کرو؟ وہ تعزیت وہ میت کے لیے نہیں ہے، وہ لواحقین کو صبر کے لیے ہے۔ تمہیں کس نے بتا دیا کہ جا کے جس وقت تم 3 دن بیٹھو وہاں پہ جا کے دعا کرو؟ یہ پیغمبر کی شریعت سے ثابت دعا صرف 2 مقام پہ، تم نے جنازہ پڑھا وہ دعا میت کے لیے، اس کے بعد جب قبر میں دفن کیا، یہ 2 مقام ہیں میت کے لیے دعا کرنے کے۔ اس کے علاوہ جب چاہو مسجد میں ہو، گھر میں ہو، جدھر بھی ہو، قرآن پڑھو، نماز پڑھو، جب مرضی دعا کرو، لیکن وہ 3 دن جو پھوڑی پہ جا کے بیٹھتے ہو وہاں پہ مل کے دعا کرنے کا ثبوت شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ وہ تو دعا کے آداب ہی نہیں ہے، دعا کے ادب کے خلاف ہے۔ اگر ادب بھی ہو تو پیغمبر کی شریعت سے ثبوت ہی نہیں ہے تو کس نے تمہیں حکم دیا دعا کرنے کا؟ ایک چیز جو نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں وہ رسم اور رواج ہوتا ہے، اس میں ثواب ہوتا۔ اس لیے انسان کے ایمان کا پتہ چلتا ہے خوشی کے موقع پہ اور غم کے موقع پہ۔ اب ادھر سے جنازہ جب ہو جاتا ہے، سلام پھر جاتا ہے، سلام پھیر کے مولوی صاحب دوبارہ پھر دعا کرنی شروع کر دیتے۔ اب جنازے میں تو نے کیا کیا؟ جنازے میں دعا نہیں کی، دعا کی ہے نا۔ اب سلام پھیرنے کے بعد یہ کس کی شریعت ہے؟ دین کو تماشا نہیں بناؤ چند ٹکوں کے لیے، یہ پیٹ پرست ملا ان ظالموں نے دین اور شریعت کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ اس لیے یہ بار بار کیوں دعا کرتا ہے؟ 70 قدم چل کے کیوں دعا کرتا ہے؟ کس نے اس کو بتایا؟ یہ شریعت کا طریقہ۔ میت اٹھا کے لے کے جاؤ، راستے میں اذانیں دو، قبرستان میں جا کے اذانیں دو، کیوں؟ اذان یہ زندہ لوگوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے اذانیں؟ یہ مولوی ظالم الٹے کام کرتا ہے، اذان زندہ لوگوں کے لیے ہے، مردہ لوگوں کے لیے اذان۔ کس نے اس کو بتایا کہ تو جا کے اذان دے قبرستان میں؟ قبرستان میں قرآن پڑھنا منع، نماز پڑھنی منع، اذان دینا منع۔ 7 مقام پہ نبی علیہ السلام نے قرآن پڑھنے سے منع کیا ہے۔ جہاں پہ پیغمبر نے منع کیا تو اپنے چند ٹکوں کے لیے، پیسوں کے لیے تو نے پیغمبر کے فعل کا حیا نہیں کیا۔ ظالم، تو نے سائبان لگا کے 6 دن تو قبرستان میں قرآن پڑھتا رہا ہے۔ تمہیں پیغمبر کا حیا نہیں، تجھے پیٹ کا حیا ہے۔ اس لیے ایسے ظالم اور ذلیل اور گھٹیا رذیل ملاؤں سے دور رہو۔ ایسے مولویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی جو بدعت والا کام کرے۔ انہوں نے دین کو تماشا بنا لیا، اپنی مرضی کا دین بنا لیا۔ اگر تم نے اپنی مرضی کرنی تھی تو پیغمبر کا نام لینا چھوڑ دو۔ اب شریعت نے تمہیں حکم دیا جنازہ پڑھو، دعا کرو میت کے لیے، خلاص۔ اس کے بعد جب میت کو دفن کرو اس لیے دعا کرو۔ اس کے بعد کوئی دعا نہیں قبرستان میں، نہ پھوڑی کے اوپر دعا ہے۔ جب تم چاہو نماز پڑھو، نماز کے بعد دعا کرو، گھر میں کرو۔ لوگوں کو بٹھا کے ایسا طریقہ شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ اگر تم کام کرو شریعت کے خلاف تو کیا سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ تمہاری میت کو ثواب پہنچائے گا؟ قیامت کے دن اللہ نے تم سے پوچھنا ہے میرے پیغمبر کی شریعت پہ عمل کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ نے یہ نہیں پوچھنا محلے کے مولوی کی بات مانی کہ نہیں، مولوی جائے جہنم میں۔ اللہ نے تم سے پوچھنا ہے۔ تم کہتے ہو جی ہمارے محلے کے مولوی نے اسی طرح بتایا ہے۔ تمہارے محلے کا مولوی تو ذلیل اور گھٹیا ہے جس نے تم کو دین سے دور رکھا۔ اللہ نے فرمانا تھا تمہارے عقل میں دماغ نہیں تھا، تمہاری دماغ میں عقل نہیں تھی، تم نے نہیں سوچا کہ یہ پیغمبر کی شریعت ہے کہ نہیں۔ 100 روپے کا فروٹ لینے جاؤ، تم ریڑھی والے چند ریڑیاں گھومتے ہو جا کے، تم کہتے ہو جس کے پاس اچھا ہے میں نے وہ فروٹ لینا ہے۔ 100 کا فروٹ لینا ہونا تو 3-4 ریڑھیوں پہ جاتا ہے کہ نہیں؟ جس کے پاس اچھا فروٹ ہو میں وہ لینا ہے۔ تو تم اچھے برے مولوی کی پہچان نہیں کر سکتے فری میں، کیوں؟ اس لیے تمہارا تعلق دین سے ہے ہی نہیں۔ اگر دین سے تعلق ہو
تو تم پرکھو کہ کون سا مولوی بات صحیح کرتا ہے، کون سا مولوی بات غلط کرتا ہے۔ یا تمہارا معاشرہ جو ذلیل و رسوا ہے اسی وجہ سے کہ ظالم مولویوں نے تمہیں دین کی بات صحیح نہیں بتائی ہے، اللہ کے دین سے تم کو دور کر دیا، قرآن سے دور کر دیا۔ اب انہوں نے قرآن رکھا ہے کس لیے؟ خطبوں کے لیے، یارویوں کے لیے، نظروں کے لیے، تعویذوں کے لیے، دم کے لیے، دھاگے کے لیے، عدالتوں میں قسمیں اٹھانے کے لیے، بچی کو شادی کر دی ہو قرآن کے سائے میں لے کے۔ قرآن اس لیے آیا ہے؟ قرآن مردوں کے لیے آیا نہیں ہے۔ یہ زندوں کو قرآن نہیں سنائیں گے، یہ پیٹ پرست ملا۔ جب مر جائے، فروٹ سامنے ہو تو پھر قرآن پڑھنا شروع کر دیں۔ انہوں نے قرآن کو مردوں پہ استعمال کیا، اس لیے یہ لوگ ذلیل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن نہیں بھیجا۔ اس لیے ہوش کے ناخن لو، یہ زمانہ، یہ ایام، یہ گردش، یہ پرفتن دین کے ڈاکو دنیا کے ڈاکوؤں سے زیادہ گھوم رہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، ایک ہی ذریعہ ہے کہ اپنا تعلق اللہ کی کتاب سے رکھو، تمہارا ایمان بچ جائے گا، ورنہ بچ سکتا۔ دنیا کا ڈاکو اتنا بڑا مجرم نہیں جتنا دین کا ڈاکو مجرم ہے۔ وہ صرف مال لوٹتا ہے رات کے ٹائم پہ یا دن کے ٹائم پہ، وہ مال لوٹتا ہے صرف، وہ بھی بڑا مجرم ہے۔ لیکن اس سے بڑا مجرم وہ مولوی ہے جو مال بھی لوٹتا ہے، ایمان بھی لوٹتا ہے۔ مال کا تعلق دنیا سے، ایمان کا تعلق آخرت سے۔ مال چلا جائے اتنا بڑا مجرم نہیں ہے، لیکن اس نے ایمان لوٹ لیا، اس کی سزا ہمیشہ جہنم میں آدمی رہے۔ اس لیے دین کے ڈاکو دنیا کے ڈاکوؤں سے زیادہ ہیں۔ اگر اس زمانے میں اپنا ایمان بچانا چاہتے ہو تو اللہ کی کتاب سے تعلق رکھو۔ قرآن تو فرقے ختم کرتا ہے، قرآن نے فرقے، اللہ کی ایک ہی کتاب ہے نا، اردو آج سب کو سمجھ آتا ہے۔ کم از کم ایک آیت کا ترجمہ تو روز پڑھا کرو، تمہیں پتہ تو چلے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کتاب یہ تمہارے لیے بھیجی ہے، ملائکہ کے لیے نہیں بھیجی، یہ تمہارے لیے آئی ہے۔ کون سی ایسی چیز ہے دنیا اور آخرت کی جو تمہیں اللہ کی کتاب سے نہیں ملتی؟ اس لیے تم نے کیا کیا؟ کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جب تم قرآن کو پیچھے چھوڑو گے، من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جب تم اللہ کی کتاب کو چھوڑو گے اللہ تعالیٰ تمہارے خاندانوں کے ٹکڑے کر کے تم کو ذلیل اور تباہ کر دے۔ آج وہی حالت ہے کہ مسلمان جمع نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے انہوں نے اللہ کی کتاب کی پرواہ نہیں کی، پیغمبر کی شریعت کو انہوں نے سمجھا ہی کچھ نہیں۔ جی برادری نے کہتی، برادری کے پیچھے لگ گیا، اپنے مولوی کے پیچھے چل گیا، برادری کا حیا کیا، رشتہ داروں کا حیا کیا، محلے داروں کا خیال کر لیا، اور ظالم تو نے محمد کی شریعت کا حیا نہ کیا۔ صحابہ تو وہ ہیں جس نے محمد کی وجہ سے جوان بیٹے کے اوپر تلوار اٹھا کے کھڑا ہو گیا، فرمایا اگر تیرے دل میں محمد کا حیا نہیں، اللہ کی قسم ہے صدیق کے دل میں تیرا حیا کوئی نہیں۔ اس لیے ایسے نہیں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو ایسے کہہ دیا کہ ملائکہ سے زیادہ ایمان ہے صحابہ کرام کا۔ انہوں نے نہ باپ دیکھا، نہ بیٹا دیکھا، نہ بیوی دیکھی، نہ بچے دیکھے، نہ خاندان دیکھا، نہ مال دیکھا، نہ دولت دیکھی، نہ جاگیر، نہ جائیداد، نہ عہدے، نہ وزارتیں، نہ عمارتیں، نہ اپنی جائیدادیں، نہ پلازے، نہ محلات، نہ زمینیں، نہ جاگیریں، نہ مال، نہ دولت، خزانے، سونا چاندی، درہم، دنانیر، ہر چیز کو پسے پشت ڈال دیا۔ صحابی نے انگوٹھی پہنی، محمد نے دیکھا، نبی علیہ السلام کے چہرے پہ غصہ آیا کہ سونے کی انگوٹھی پہنی، اس صحابی نے سونے کی انگوٹھی اتار کے زمین پہ پھینک دی۔ ساری زندگی دوبارہ اس صحابی نے سونے کی طرف دیکھا بھی کوئی نہیں۔ اور لوگوں نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا وہ تیری انگوٹھی پڑی ہے زمین پہ، اٹھا لے۔ اس کو نبی علیہ السلام نے پہننا ناپسند کیا، اس کو اٹھا کے بیچ کے اس کے پیسے کسی اور جگہ پہ استعمال کر لے۔ صحابی نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا بیت اللہ کے خدا کی قسم، جس چیز کی طرف محمد نے نفرت کی نگاہ سے دیکھا ہے، اگر اس کی قیمت احد پہاڑ سے بڑھ کے سونے کی بھی ہو جائے، میں صحابی کی نگاہ میں ایک مٹی کے ایک ذرے کے برابر بھی اس کی قیمت کروں۔ جس کو محمد نے نفرت سے دیکھا ہے، میں محمد کا صحابی اس کو اٹھا نہیں سکتا، چاہے ہمالیہ پہاڑ سے بھی بڑھ کے اس سونے کی قیمت ہے۔ یہ ہے صحابہ کرام جنہوں نے پیغمبر کی شریعت کو مقدم سمجھا، ساری دنیا کو مؤخر کیا۔ جب تک تو محمد کو مقدم نہیں سمجھا، اب قرآن نے کیا فیصلہ کیا؟ ان کان آباؤک و ابناؤکم، 11 رشتے شریعت نے ذکر کیے۔ ان کان آباؤکم و ابناؤکم،
وَأَمْوَالُكُمْ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ او لوگو، تمہارے باپ، تمہاری مائیں، تمہاری بہنیں، تمہارے بھائی، تمہارے چچا، تمہارے رشتہ دار، تمہارے ننیال، تمہارے ددیال، تمہارے خاندان والے، تمہارے خون کے تعلق، تمہارے اللاتی، تمہارے اخیافی، تمہارے حقیقی، تمہارے عینی بھائی، تمہارے نسبی تعلق والے، خون کے تعلق والے رشتہ دار ہوں، ننیال میں ہوں یا ددیال میں ہوں، بیکوں میں ہوں یا سسرال میں ہوں، تمہاری تجارت ہو، تمہاری دکانیں ہوں، تمہارا بزنس ہو، تمہارا کاروبار ہو، تمہارا لین دین ہو، تمہارے رشتہ دار ہوں، ساری دنیا کو چھوڑ دو، ہر چیز سے بڑھ کے محبت کر محمد سے۔ سبحان اللہ، احب الیکم من اللہ ورسولہ، ساری دنیا سے بڑھ کے محبت کر محمد سے۔ المرء مع من احب، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اگر تیری محبت مال سے، تو قیامت کے دن مال کی طرف جائے گا۔ اگر تیری محبت اولاد اور بیٹوں سے، خاندان کنبے قبیلے کی طرف زیادہ ہو گئی شریعت سے بڑھ کے، تو انہی کی طرف جائے گا۔ اگر تیرے دل میں محبت محمد کی زیادہ ہوئی، المرء، صحابی رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، کہنے لگا اللہ کے پیغمبر، رو رو کے صحابی کی آنکھیں سرخ، ہچکی بند گئی، پانی زمین پہ گرتا رہا، داڑھی مبارک صحابی کی تر ہو گئی، رات گزر گئی روتے روتے۔ صبح کے ٹائم پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، آپ نے فرمایا ما تبکیک، او اللہ کا بندہ کیوں رو رہے ہو اتنا زارو قطار؟ آنکھیں تمہاری سرخ، ہچکی بند گئی، صحابی سے بات نہیں ہو رہی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اخبرنی ولماذا تبکی، او میں محمد کو بتا تو صحیح کیوں اتنا زیادہ رو رہا ہے؟ صحابی کہنے لگا اللہ کے پیغمبر، میرے دل میں ایک خطرہ ہے، اس خطرے نے مجھے ساری رات رلا دیا، مجھے نیند نہیں آتی، میرا دل ابلنے لگتا ہے، میری طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، میرے جسم میں حرکت اور تزلزل آنے لگتا ہے، میرے آنسو رکتے نہیں اللہ کے پیغمبر، غم میرے اوپر مسلسل سوار ہے، کھانا پینا میرا بند ہو چکا ہے، اسی غم نے میری زندگی کو اجیرن بنایا ہے، اللہ کے پیغمبر میرے دل میں ایک خطرہ ہے۔ فرمایا کیا وجہ ہے؟ صحابی کہنے لگا اللہ کے پیغمبر، آپ تو اعلیٰ ہستی ہو، موت کے بعد اللہ تعالی ہمیں بھی جنت میں داخل کرے گا، آپ بھی جنت میں ہوں گے، آپ تو فردوس اعلیٰ میں ہوں گے، سبحان اللہ، جس جنت کا چھت اللہ کا عرش ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے پیغمبر آپ تو فردوس اعلیٰ میں ہوں گے اور ہم نیچے ہوں گے، تو اللہ کے پیغمبر ہم دنیا میں ایک دن آپ کو دیکھے بغیر ہم رہ نہیں سکتے۔ یہ ہے شوق محمد کے صحابہ کا۔ کیوں؟ وہ کیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے کہ اللہ کے پیغمبر ہمارا ایک دن نہیں گزرتا جب ہم آپ کے چہرہ مقدس کی طرف نہ دیکھیں۔ کیوں؟ صحابہ کہتے اللہ کی قسم 9 دن کی بھوک ہوتی، ایک دفعہ ہم محمد کی طرف دیکھتے 9 دن کی ہماری بھوک ختم ہو جاتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اللہ کریم نے لذت اور کمال رکھا ہے محمد کے چہرے پہ۔ سبحان اللہ، تو صحابی کہنے لگا اللہ کے پیغمبر ایک دن گزرتا نہیں جب ہم محمد کو دیکھے نہیں، جنت میں آپ کا مقام اوپر ہوگا،
ہم نیچے ہوں گے، آپ تو فردوس اعلیٰ میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شاید نعیم میں لے جائے، یا عدن میں لے جائے، یا مالا میں لے جائے، یا ماوا میں لے جائے، یا جنت نعیم یا عدن یا مالا یا اعلیٰ میں لے جائے، دوسری جنتوں میں لے جائے، آپ فردوس اعلیٰ میں ہوں گے، جس کا چھت سقفہ عرش الرحمن، جس کا چھت اللہ کا عرش ہے، آپ وہاں پہ ہوں گے۔ تو اللہ کے پیغمبر میری اور آپ کی ملاقات نہیں ہوگی وہاں۔ تو اللہ کے پیغمبر مجھے وہ جنت نہیں چاہیے جس جنت میں محمد کوئی نہیں۔ اللہ کے پیغمبر مجھے وہ جنت کی ضرورت نہیں جس جنت میں محمد کوئی۔ صحابی کا دل پریشان، ابھی نبی علیہ السلام نے جواب نہیں دیا، اللہ کریم نے فوری قرآن بھیجا ہے، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ۔ میرا پیغمبر اپنے صحابی کو کہے غم نہ کر، غم نہ کر، اگر تیرے دل میں محمد کی محبت ہے، المرء مع من احب، ہم قیامت کے دن بندے کو اسی سے کے ساتھ جمع کریں گے جس کے دل میں جس کی محبت ہوگی۔ تیرے صحابی کے دل میں محبت محمد کی ہے، میرا پیغمبر اس کو کہے غم نہ کر، جنت میں ہم اس کو تمہارے ساتھ جمع کر دیں گے۔ یہ ہے صحابہ کی محبت۔ تو محبت کس چیز کا نام ہے؟ جس کام کو پیغمبر نے کیا اس کا کرنا محبت، جس کام کو نہیں کیا اس کا نہ کرنا محبت۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ جس کام کو پیغمبر نے کیا اس کا کرنا محمد سے محبت ہے، جس کو پیغمبر نے نہیں کیا اس کا نہ کرنا بھی محبت ہے۔ اب جو بھی کام کرے خیال کر دیکھ کہ یہ کام کیا محمد نے کیا ہے کہ نہیں کیا۔ اگر پیغمبر نے کیا ہے تو پھر تو بھی کر۔ اس لیے قرآن نے فیصلہ کیا کر دیا، فرمایا موسیٰ نے ڈائریکٹ بلایا، موسیٰ علیہ السلام وہ واپس آ جاؤ مصر میں، موسیٰ علیہ السلام نے ڈائریکٹ بلایا، ادھر محمد الرسول اللہ نے بھی ڈائریکٹ بلایا ہے۔ بس آخری دعا سن لے 1 منٹ میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب انی لما انزلت الی من رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، فاغفر لی معاف کر، فغفر اللہ، اس کو اللہ کریم نے معاف کیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی ڈائریکٹ بلایا، ادھر محمد الرسول اللہ نے بھی ڈائریکٹ بلایا ہے، کیا رب انی اسألوک مسألۃ المساکین، اے اللہ میں محمد تجھ سے سوال کرتا ہوں، اس طرح سوال کرتا ہوں جس طرح مسکین لوگ مانگتے ہیں، جس طرح مسکین تجھ سے مانگتے ہیں میں محمد بھی اسی طرح مانگتا ہوں۔ اس لیے میں محمد کا مقام ساری دنیا سے زیادہ ہے، لیکن اللہ میں تیرے دروازے کا فقیر ہوں، تیرے دروازے سے مانگنے والا ہوں۔ رب انی اسألک، موسیٰ علیہ السلام بھی فرماتے ہیں رب انی لما انزلت، موسیٰ کا طریقہ بھی یہ کہ جب بھی دعا کر تو کس سے؟ اللہ سے۔ محمد کا طریقہ بھی یہ ہے جب بھی دعا کر تو کس سے؟ اللہ سے۔ یقین رکھ کے دعا کر کہ اللہ کے علاوہ دعاؤں کا سننے والا، اللہ کے علاوہ قبول کرنے والا، اللہ کے علاوہ ہماری مصیبت کو دور کرنے والا نہ تو نبی کر سکتا ہے، نہ علی کر سکتا ہے، نہ فاطم، نہ حسن، نہ زین العابدین، نہ علی بن حسین، نہ بڑے، نہ نبی، نہ علی، نہ ولی، نہ کوئی جن، نہ فرشتہ، نہ کوئی بڑا مولوی، نہ چھوٹا مولوی، نہ کوئی عالم، نہ جاہل، نہ پیر، نہ حقیر، صغیر، کبیر، نہ کوئی بڑا امیر، کوئی بھی کسی کی مشکل حل کرنے کی طاقت، کوئی بھی کسی کی دعا کو سننے کی طاقت، انہ هو السمیع العلیم۔ وآخر دعوانا